ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی موجودہ زندگی کہ جس میں بہت ساری مشکلات ہوں، بہت سارے چیلنجز ہوں، اس بنیاد پر سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ مقدر کیا ہے؟ جس کو آپ نصیب کہہ لیں، قسمت کہہ لیں، کرما کہہ لیں، یہ کیا ہے؟ اور مقدر کا ہماری زندگی کے اندر کیا کردار ہے؟ اور کیا ہمیں اللہ پاک نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے مقدر کو تبدیل کر سکیں، ہم اپنا مقدر خود لکھ سکیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقدر کیا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقدر وہ ہماری قسمت کا حال ہے جو فطرت نے، جو قدرت نے، جو رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ سارے واقعات ویسے ظہور پذیر ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ جو لکھا گیا ہے اس کی زندگی میں سب کچھ ویسا ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ بات سچ ہے، پھر یہاں پر انسان کی کوشش کا تو کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے اعمال سے ایک طرح سے مستعفی ہونے کا، یعنی کہ استعفیٰ، جیسے ایک انسان اپنی جاب سے، ملازمت سے استعفیٰ دے دیتا ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے، وہ مزید اس کام کو جاری نہیں رکھ سکتا، تو اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے اور وہ سب کچھ ویسے ہی ظہور پذیر ہو رہا ہے، تو اس میں پھر انسان کی کیا خطا ہے؟ یعنی کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ جتنے بھی آتے ہیں وہ تو سب سے پہلے سب کچھ پہلے لکھا ہوا، تو انسان تو مجبور ہے وہ سب کچھ کرنے کے اوپر، کیونکہ لکھ ویسے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو واقعات بھی رونما ہوتے ہیں یا انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا جو ایٹرنل نالج ہے، جو ابدی علم ہے، جو قطعی علم ہے، جو کامل علم ہے، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وہ تقدیر ہے، نہ کہ جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہ پیش آ رہا ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہے اس کی خبر بھی اللہ پاک کو ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا سے، ایک وہ تھوڑا سا اس میں مس کنسیپشن آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ معاف کرے، کوئی آدمی زنا کر رہا ہے یا کوئی چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو یعنی کہ وہ اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے، اللہ کی رضا سے کر رہا ہے؟ نہیں، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت حوا کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، تو اب اس درخت کے قریب جانے سے جو منع کیا، اب وہ ان کی اپنی چوائس تھی، تو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا، تو باقی ان کے پاس ساری جنت موجود تھی، تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق وہ فیل کیا اور مجرم قرار پائے۔ اسی طرح تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایک راستہ متعین کر دیتا ہے، آپ کی منزل کا راستہ اللہ پاک متعین کر دیتا ہے کہ جس پر آپ نے چلنا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس راستے پر کیسے چلتے ہیں۔ یعنی کہ مثال یوں لے لیں کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے جنت کا راستہ متعین کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، وہ جنت کا راستہ ہے۔ چاہے اس دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ ہے، تو کامیابی کے راستے پر بھی آپ چلتے ہیں تو کچھ آپ کے سامنے کورسز ہیں، نصاب ہے، کچھ چیلنجز ہیں جن کو آپ نے عبور کرنا ہے، پھر ہی جا کر آپ اس کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر آپ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو تقدیر کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا ہے جس پر چلنے کے لیے آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اس راستے پر چلیں
تو وہ آپ کی تقدیر ہے جو اللہ پاک نے آپ کے لیے آپ کا راستہ مقرر کیا ہے۔ اگر تقدیر کا بدلنا ممکن نہ ہو، یا جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، مثال کے طور پر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے؟ تو اگر وہ مصیبت آ گئی ہے اور وہ مصیبت کا بڑھنا ہی ہے، تو پھر یہ کیوں ترغیب؟ اللہ پاک انسان کو ترغیب دیتا ہے نا کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ دعا کریں۔ تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ حالات ہیں، ان حالات سے اللہ پاک آپ کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کا ایک متعین کردہ ایک راستہ ہے کہ جس پر انسان کو چلنے کا جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو اس تقدیر کا ہماری زندگی کے اندر کردار کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر بات ہوگی۔